مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم آج کی اس محفل بعنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اساس دین کانفرنس کے شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سب کو خوش آمدید. آج کی بزم اس ہستی کے نام کہ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، کہ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واعظ جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کینے رنگ میں پایا. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ربنا وابعث فیہم کی صدائیں کی. ذبیح اللہ نے وقت ذبیحہ جس کی التجائیں کی، جس کے عرفان پہ ہے موقوف عرفان ذات، جس کے عرفان پہ ہے موقوف عرفان ذات، جس کی رحمت کے سائے میں ہے کائنات، جس کے در سے نکلتی ہے راہ نجات، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات. ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. الحمدللہ رب العالمین، خالق کائنات کا بے انتہا کرم، کروڑا شکر کہ اس نے آج محبوب کل جہاں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی اس خوشی میں ان کے سچے وارث مجدد عصر، دلیل السبل، خزینۃ الاسرار، وسیلہ للطالبین، امام المتقین، محبوب صبح حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کی بالواسطہ نسبت، سنگت اور غلامی کی صحبت میں یہ مبارک گھڑیاں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور کرم بالائے کرم کہ ان کے جگر گوشہ مجدد عصر کے جگر گوشہ حضرت پیر طریقت رحب شریعت حضرت مولانا حمید جان مدد اللہ العالی، آپ نے ہم سب کو اس محفل کو اپنے جلوے کے ساتھ رونق بخشی. ہم آپ کو بھی اور آپ کے صاحبزادگان کو بھی اور جملہ مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ آج کی یہ جو محفل ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد النبی کی خوشی میں سجائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا رحمت اس زندگانی، ان سانسوں کی اس روانی میں ہم اللہ کی سب سے ہم پر بڑی مہربانی اور نعمت عظمیٰ ہے. یقین جانیے کہ آپ کی امت میں پیدا ہو جانا اتنا بڑا انعام ہے، اس قدر عظیم نعمت ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے. اور یہ ایسی سعادت ہے جس کے انبیاء تمنائی ہوا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ تورات کی الواح کا آپ کے اوپر نزول ہوا تو انہوں نے جب تورات پڑھی تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم الآخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنہ، کہ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو تخلیق میں اور دنیا میں آنے میں تو سب سے آخر میں ہے لیکن دخول جنت میں سب سے پہلے ہے. فرماتے ہیں کہ فجعلہم امتی، کہ اے رب ذوالجلال اس امت کو میری امت بنا دے. تو آگے سے رب تعالی کا جواب کیا آتا ہے کہ تل کا امت احمد، کہ اے میرے کلیم وہ امت جو ہے وہ احمد کی امت ہے. فرماتے ہیں دل کا امت احمد، کہ وہ میرے پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور 9 دفعہ 9 شانے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں اور ہر دفعہ یہی جواب آتا ہے کہ دل کا امت احمد، کہ وہ میرے محبوب کی امت ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ مُوسَى نَبَذَ الْأَلْوَاحَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُمَّتِي أَحْمَدَ، کہ اے اللہ وہ میری امت تو نہیں بناتا، تم مجھے اس امت میں پیدا کر دے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تمنا فرما رہے ہیں اس امت میں پیدا ہونے کی جس کی رب تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی حاجت کے ہم سب کے اوپر یہ احسان عظیم کرتے ہوئے ہمیں اس کا امتی بنا دیا۔ پھر بات آتی ہے حضرت خلیل اللہ کی کہ حضرت خلیل اللہ رضی اللہ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر لیتے ہیں، تعمیر فرمانے کے بعد ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ تیرا گھر تو بنا دیا، اب اپنا محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کو بھی تو بھیج دے۔ اور صرف خلیل اللہ کی کیا بات کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئے تو انہوں نے تو نام بھی بتا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ لوگوں سن لو میرے بعد اب وہی آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب فرما رہے تھے؟ وہ اپنے خاص 12 حواریوں کے اندر بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ یا اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ جن کا ذکر فرما رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ کہ جن کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اے نبی اللہ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم اتنی عظمتوں کی بات کرتے ہو کہ وہ تو اتنی عظمتوں کے حامل ہیں کہ اگر ان کے نعلین کے تسمے کھولنے کی سعادت بھی ابن مریم کو مل جائے تو بھی مقدر کی بات ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ تمام انبیاء جو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے پاسدار تھے، وہ تمام کے تمام نبی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے وعدہ لیا تھا، اس ہر نبی نے اپنی امت کو یہ خبر دی تھی، اپنی امت کو آقا علیہ السلام کی آمد کا مشتاق بنایا تھا۔ امام ابو سعد الخرقوشی نیشا پوری یہ حدیث شریف کے بہت بڑے امام ہیں۔ اکثر ائمہ حدیث چاہے وہ امام اسقلانی ہو، امام قسطلانی ہو، امام عینی ہو، قاضی عیاض ہو، امام نووی ہو، تمام کے تمام یہ بات کو لکھتے ہیں کہ امام ابو سعد نیشا پوری ان کا جو حوالہ ہے وہ بطور حجت اس کو لیا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے 1000 سال قبل یمن کی زمین میں ایک بادشاہ تھا طب اول۔ یہ طب ایک اصطلاح ہے جو دنیا کے ان 5 بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے پوری دنیا میں فتوحات کی۔ اس بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس ملک اور جس شہر کو فتح کرتا تھا وہاں کے 10 یا اس سے زیادہ کچھ صاحبان علم کو اپنے مشیر بنا لیا کرتا تھا، جو اس کے ساتھ ایز اے مشیر رہتے تھے اور اس کو مختلف امور کے اوپر جو ہے اس کو نصیحت کیا کرتے تھے، اس کو مشورے دیا کرتے تھے۔ وہ پوری دنیا میں فتوحات کر رہا تھا کہ وہ چلتے چلتے عرب کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ کی سرحدوں پر پہنچتا ہے۔ وہ جس جگہ بھی جاتا تھا اس کی طاقت اور قوت کے ساتھ اس جگہ کے لوگ اس کی تعظیم کرتے، اس کے آگے خود بخود سرنگوں ہو جاتے، لیکن جب وہ مکہ پہنچتا ہے تو اس کی تعظیم اور تکریم نہیں کی جاتی، اس کے روب و دبدبے میں نہیں آتے۔ تو جب وہ اپنے وزیر خاص کو بلا کر پوچھتا ہے کہ یہ اہل مکہ میں اتنی بے التفاتی کی وجہ کیا ہے، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک گھر ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے، یہ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور یہ اس کعبے کے مجاور ہیں، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر معاذ اللہ میں اس گھر کو ہی مسمار کر دیتا ہوں۔ بس اس کی یہ سوچ کا آنا تھا کہ وہ اس کے سر کے اندر ناقابل برداشت شدید قسم کا درد اٹھا اور آنکھوں، ناک، کانوں، دونوں منہ سے ہر جگہ سے ایک بدبودار پانی جو ہے پیپ کی مانند نکلنے لگا۔ مختلف حکماء کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، لیکن سب نے جب اپنا زور لگا لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عرضی مرض نہیں ہے، یہ سماوی مرض ہے، یہ عرضی مرض نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی مرض ہے۔ اس کے لیے پھر اس کے پاس جو 400 علماء کا ایک گروہ تھا، اس میں جو بڑے متقی اور پرہیزگار رئیس العلماء میں سے جو شخص تھا، اس نے وقت مانگا اور کہا میں خلوت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بیماری کا علاج بھی میرے پاس ہے۔ تو جب اس کو وقت دیا گیا رات کا تو آتے ہی اس نے پہلا سوال کیا کہ اے بادشاہ، کیا آپ نے کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی ارادہ تو نہیں کیا؟ فوراً اس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے اس کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ ہی صرف نہیں کیا تھا بلکہ اس کے باسیوں کو قتل کر کے شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ بس یہی وجہ ہے، آپ آج توبہ کر لیں، اس ارادے سے پھر جائیں تو یہی آپ کی بیماری ٹھیک کا علاج ہے۔
تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے اسی لمحے توبہ کی اور کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ اس کعبہ اور اہل مکہ کے نسبت میرے تمام مکر و ارادے جو تھے میرے دل و دماغ سے نکل گئے۔ یہ توبہ کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم کے بادشاہ سے روانہ ہونے سے قبل ہی بادشاہ کی پیپ نکلنا بند ہو گئی۔ جب اس کا صحت اس کو مل گئی تو پھر وہ مکہ پاک کے اندر داخل ہوا۔ اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر 7 غلاف چڑھائے اور اپنے لشکر کو بلا کر اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی، اور اس کے بعد وہ بادشاہ تبے لشکر لے کر چل پڑا۔ سفر کرتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پر صرف پانی کا ایک چشمہ تھا، تو وہاں پر لشکر رک گیا کہ پانی پیتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ بادشاہ نے ادھر ادھر سے مختلف لوگوں سے جب اس جگہ کا نام پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس سرزمین کو یثرب کہتے ہیں۔ اس دوران وہ لشکر میں جو 4000 صاحبان علم موجود تھے، انہوں نے جب اس علاقے کو دیکھا، اس علاقے کے اندر وہ نشانیاں جب پائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی بعثت اور ولادت اور ہجرت کے تذکروں کی جو پہچان وہ رکھتے تھے، انہوں نے جب اس سارے علم کے ساتھ وہاں پر نشانیاں دیکھی تو انہوں نے وہاں سے کوچ کرنے سے ارادہ ترک کر دیا۔ جب صبح بادشاہ نے چلنے کا اعلان کیا تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کہ کیا پتہ ہماری زندگیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہو جائے اور ہم یہاں پر ان کی زیارت کا شرف حاصل کر لیں۔ تو جب بادشاہ نے ان سے وجہ پوچھی اور جب یہ وجہ جانی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی 1 سال یہاں پر رکوں گا، کہ کیا پتہ میں بھی یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لوں۔ وہ اس کا یہاں پر حضور کی آمد کے انتظار میں ٹھہرنا، یہ اس وقت سے اس نے ارادہ کیا، اور جب 1 سال مکمل ہوا تو اس نے ایک خط لکھا، اور اس خط کے الفاظ کیا تھے؟ وہ لکھتا ہے کہ اما بعد یا محمد علیہ وسلم انی آمنت بک و بکتابک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا، الذی انزل اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرمائے گا۔ پھر فرمانے لگے وَأَنَا عَلَى دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، کہ اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ گیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں۔ وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں آپ کے رب اور ہر شے کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے وَإِن لَّمْ أُدْرِكَ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمانے لگے کہ اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں تو میری التجا ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُنْسِنِي، مجھے فراموش مت کیجئے گا یا رسول اللہ، فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، کہ میں آپ کی پہلی امتیوں میں سے ہوں، وَبَايَعْتُكَ قَبْلَ مَجِيئِكَ، اور میں آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کے ہماری طرف مبعوث کیے جانے سے قبل ہی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نیچے وہ لکھتا ہے اپنی مہر لگا خاتم النبیین و رسول رب العالمین صلوات اللہ علیہ من طب العبل الحمیری۔ اور یہ لکھنے کے بعد وہ خط اپنے جو رئیس العلماء میں سے جو اس کا سردار تھا اس کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک تم پاؤ تو ان تک میرا یہ خط پہنچا دینا۔ اور اس نے اس دوران وہاں پر ان 400 علماء کے لیے گھر بنائے اور ایک گھر اور بنایا، وہ گھر بنایا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو نام اس نے دیا دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 400 گھروں سے آبادی بڑھتی رہی، صدیاں گزر گئیں، کسی نے روایت میں لکھا 700 سال، کسی روایت میں لکھا 1000 سال، وہ سب گزر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس آ گیا۔ اس وقت جب پتہ چلا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا ہے، تو پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو اس وقت اہل یثرب نے، ہر شخص اس بات کا متمنی تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی کہ وہ آئے، اونٹنی جو ہے وہ میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، میرے گھر کے حضور رحمت اور برکت کی ماجگاہ بنا دیں۔ لیکن وہ اونٹنی وہ بھی جانتی تھی کہ میرے اوپر کون سوار ہے، اس کے علم کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ جانتی تھی کہ مجھے کہاں پر رکنا ہے۔ وہ جب آ کے اونٹنی بیٹھتی ہے تو وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر نہیں، وہ اس دار مصطفیٰ کے باہر آ کے رکتی ہے۔
وہ دار مصطفیٰ جو طب اول نے 1000 سال پہلے وہاں پر بنایا تھا، اس وقت جو اس کی دیکھ بھال اور رکھوالی کر رہے تھے وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس وقت سے وہ آپ کی آمد کے سلسلے کے لیے، آپ کی آمد کے لیے اس وقت سے اس نے اہتمام کیا، اور اس اہتمام کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اس گھر کو یہ رونق بھی بخشی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف آوری لے کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے بعد اس جگہ کا نام یثرب سے تبدیل ہو کر مدینہ طیبہ ہو گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ پاک صرف وہ شہر ہی نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خالق کائنات نے بنایا ہی ایسا تھا کہ آپ کی نسبت کے فیضان سے ساری کائنات کے رنگ و بو میں حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن لامحدود کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مثال اس بحر بے کراں کی سی ہے کہ جس میں کوئی ایک آدھ موج اجل کر اگر اپنے آپ کو ظاہر کرے تو دور دور تک پھیلے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا کسی کے لیے ممکن نہ ہو۔ بعین ہی حقیقت حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کسی بشر کی بات تک محدود ہو ہی نہیں سکتی، کوئی محدود نظر اس کا کما حق ہو ادراک کر ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی قربان جاؤں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جو سراپا حسن کو دیکھ کر بے خود اور مبہوت ہو کر رہ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کے بیان میں اپنے عجز اور کم مائگی کا اعتراف کرتے تھے، اور یہ تو حق ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سرمدی اظہار اور بیان سے ماورا تھا۔ اہل عرب زبان و بیان اور فصاحت و بلاغت کے اندر بے انتہا کمال رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عاجز تھے۔ کس کس کا نام لوں؟ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لوں، یا حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لوں؟ کس کا نام لوں کہ انہوں نے کس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا حسن ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رأیت رجلا ظاہر الوداع، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا۔ فرماتی ہیں کہ ابلج الوجہ لم تعرہ سجلا ولم تزر به سقلا، آگے فرماتی ہیں کہ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطح وفی لحیتہ کثاثہ، آگے فرماتی ہیں کہ ازج اقرن ان سمتا فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید واخلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر کأن منطقہ خرزات نظم۔ یہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ تھے۔ کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں، چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا۔ فرماتی ہیں کہ آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ تھے، نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بناتی تھی، نہ گردن کا اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کرتا تھا، بہت ہی خوبرو اور حسین تھے۔ آنکھیں نہایت سیاہ اور بہت بڑی بڑی تھیں، پلکیں لمبی لمبی تھیں، آواز گونجدار تھی، چشم جو ہے وہ سیاہ اور سرمگی تھی، دونوں ابرو باریک تھے، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور بارونق ہو جاتا تھا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہو جس سے موتی جھڑ رہے ہوں، گفتگو اتنی واضح ہوتی تھی کہ وہ ہر سننے والے کو آسانی سمجھ آ جاتی تھی، اور دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے تھے، اور اگر قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبرو، شیریں گفتار اور حسین دکھائی دیتے تھے۔ قدر اتنا درمیانہ تھا کہ نہ اتنا طویل تھا نہ کہ آنکھوں کو برا لگے، اور نہ ہی پست تھا کہ آنکھوں کو معیوب لگے۔ اور آخر میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ کے طرز عمل کا جب وہ ذکر فرماتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو تمام صحابہ ہمتاً گوش ہو کر غور سے سنتے تھے،
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرما دیتے تو فوراً اسے بجا لاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کے خادم تھے، آنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے. اور اس حسن کمال نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو یوں روشن اور منور کر دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کی اوج پر جا پہنچے تھے، اور ان کی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وارفتگی کے انداز اس طرح سے تھے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے. اس کا انشاءاللہ ذکر جو ہے وہ آگے آتا رہے گا. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت کے دعوے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم.